أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما مولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا، مولانا ومولا العالمین، رحمتا للعالمین، بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية آیت 26: قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وللہ ملک السماوات والارض. وعلیکم السلام. ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی تعلیم کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے خدا کریم انسان کو پہلے سمجھاتا ہے، پھر اس کی حالت بتاتا ہے کہ انسان کرتا کیا ہے. جب یہ مرحلے طے ہو جاتے ہیں تو خدا کریم اپنے روش کے مطابق اس کو آخرت کا کلپ دکھاتا ہے، آخرت میں کیا حالت ہوگی. اب اس انسان کی بات ہو رہی تھی جو لا یعلم تھا، جو نبی کو، جس کے بارے میں خدا نے کہا دیکھو تو ذرا ایسے انسان کو جو یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور اس نے اپنے دل کو اپنا خدا مانا ہوا ہے اور اس کے مطابق چل رہا ہے، علم کے مطابق نہیں چل رہا، اپنے دل کے مطابق چل رہا ہے. جب اس سے بات کی کہ بھائی ہاں تیرا کیا خیال ہے، تو جو یہ پھر رہا ہے، تو جو یہ اپنی مرضی کر رہا ہے، تو جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں گھوم رہا ہے اور اس راستے پر نہیں چل رہا جس راستے پہ چل کے تو آگے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے، تو تیرا خیال کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 4 دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے، کھپ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. لوگ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ایسے ہی ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. نہ ہی کوئی اس کے بعد زندگی ہے، نہ ہی کوئی موت ہے، نہ ہی کوئی وعلیکم السلام حیات ہے، نہ جنت ہے، نہ کوئی ہے. تو اس قسم کے انسان کو خدا کریم واضح بتاتا ہے کہ انسان چاہے تمہیں پتہ نہیں ہے، تم لا یعلم ہو، جاہل ہو، تو جان لو قل اللہ یحییکم،
اے نبی ان کو بتا دے کہ اللہ ہی آپ کو زندگی دے رہا ہے، زندہ کرتا ہے، اس دنیا میں لے آتا ہے، ثم یمیتکم، وہی اللہ آپ کو ادھر سے ختم بھی کرے گا، ثم یجمعکم، پھر ختم ہو جائیں گے. کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے، ثم یجمعکم، پھر آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، الی یوم القیامہ، یوم القیامہ میں سب اکٹھے ہوں گے پچھلے انسان، لا ریب فی، جس میں شک نہ کریں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ خدا کریم ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ لا یعلم ہی ہے، جاہل ہے، نہیں جانیں گے اور نہ جاننا چاہیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب اے اللہ ایک اس آخرت کے جو مواقع ہیں، آخرت میں ہونے والے واقعات ہیں، اس کا ایک کلپ بھی دکھا دیں، اس کا ایک منظر دکھا دیں کہ وہاں ہوگا کیا. پرلی سائڈ پہ جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگ سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. اس کے بہت سارے مناظر ہیں قرآن میں، 20-30 مناظر آپ کے سامنے پہلے بھی یہاں پیش کیے ہیں. ابھی آج جو منظر پیش کر رہے ہیں وہ ایک اس طرح کا منظر ہے کہ سارے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا حساب دے رہے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، جاسیتن، یعنی یہ ہے کہ سارے ساتھ جھکا کے آگے ہر کوئی اپنا حساب دیکھ رہا ہوگا. جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر رزلٹ والے دن کیا ہوتا ہے، اگر رزلٹ والے دن آپ دیکھیں کہ جس جگہ رزلٹ دیا جا رہا ہے، جس کے پاس رزلٹ والی کاپی ہے، رزلٹ والا حساب کتاب ہے، سارے جو ہیں جنہوں نے رزلٹ دیکھنا ہے وہ سارے اس کی طرف جا کر ہر کوئی جھک کے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس کا رزلٹ دیکھا جائے، اس کا رزلٹ دیکھا جائے. میز ہے، اگر فرض کریں ایک بندہ میز پر بیٹھ کر وہ دکھا رہا ہے تو سب اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے کیا ہوئے ہیں، سیدھے کوئی بھی نہیں کھڑا ہے، سارے کدھر ہوئے ہیں، سارے جو ہے نا ایسے اس کاپی پر یا اس میز پر سب کی نگاہ ہے اور نیچے جھکے ہوئے ہیں سارے، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا کہ ان کا رزلٹ کیا ہے، ان کا کیا ہے، یا کس کا ہو رہا ہے، جس کا ہو رہا ہے اس کا کیا رزلٹ ہے، اگلے کا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا کیا ہے. تو سب کی کوشش ہے کہ اپنے اس کی حساب لیں اور اپنا اس طرح پتہ چلائے کہ کیا ان کا بننا ہے، انہوں نے فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے. تو یہی منظر، اس ٹائپ کا ہی منظر ہے. سارے لوگ جو ہے، امتوں کی امتیں، پورے کے پورے لوگ جو ہے وہ خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور ایسے اب کیسا منظر ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ جو ادھر لکھا ہوا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایسا منظر ہوگا کہ سارے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جو ہے وہ، یا یہ شاید احتراماً ہو، یا یہ ہے کہ ان کے انسان، جب آپ جانتے ہیں جب انسان کمزور پڑتا ہے تو اس کی کمر نرم ہو جاتی ہے، خود بخود انسان کی کمر جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور انسان جھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، غم سے ٹوٹ جاتا ہے، دکھ سے ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی پریشانی سے جب انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو بالآخر وہ کیا کرتا ہے، اس کے گھٹنے خود بخود، گھٹنوں کے بل وہ نیچے گر جاتا ہے. شاید یہ صورتحال ہو کہ ساری امتیں جب ان کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ اب آپ کا حساب سامنے رکھنا ہے تو اندر سے اتنے پریشان ہوں گے سارے کہ خود بخود ان کے گھٹنے جو ہے وہ نیچے زمین پر ٹک جائیں گے. بہرحال ایک منظر ہے کہ خدا کریم پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سب انسان ہوں گے. دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس دن، یہ اس دن کی بات ہے، اس یوم کی بات ہے. کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس دن خدا نے ہر چیز کے اختیار اپنے پاس لے لینا ہے. ابھی تو مثلا ہمارے اختیار میں ہم
جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، خدا کی نافرمانی کریں، مرضی ہماری فرمان برداری کریں، مرضی ہماری کوئی بات مانے نہ مانے، اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دو چوائس ہے کہ آپ خدا کو خدا مانے یا دل کو خدا مانے۔ اس وقت ہمارے پاس یہ دو چوائس ہے، ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دن خدا فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس دن کسی اور کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس دن خدا نے سب سے ملکیت واپس لینے، اس وقت کسی کی مرضی نہیں چلنی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے ادھر ادھر اپنی مرضی کرے کہ بھائی اچھا میں نے نہیں حساب دینا، میں نہیں آ رہا ہوں، میں نے نہیں آنا، ہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے اس جلوہ جب اس کی ملکیت کا سامنے آئے گا، سب انسان بالکل پگھل کے رہ جائیں گے، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی اصلی مالک آ گیا ہو۔ آپ کے پاس کوئی چیزیں پڑی ہوں، آپ استعمال کر رہے ہوں، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو اس کا اصلی مالک ہے وہ آ گیا ہے۔ ہاں کل تک جو بہت بڑا بنا ہوا تھا سب کے سامنے، مثلا فرض کریں کہ زمینیں کسی کے پاس سے، باغ تھے، گھر تھے، کسی کے حوالے ہوا تھا، وہ سب کے سامنے بہت اس نے اپنی وہ ایک بنائی ہوئی تھی۔ اب جو ہے نا اصلی مالک آ گیا ہے۔ اب جب اصلی مالک آ گیا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بہت مختلف ہوگی۔ اب اس میں وہ اکڑ ہوگی؟ یقیناً وہ والی حالت ہی نہیں ہوگی جب وہ سب کے سامنے پہلے کیسے بیٹھتا تھا۔ اب جو اصلی مالک محفل میں موجود ہے اور وہ بندہ بھی موجود ہے، تو اب اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی کہ وہ کس انداز میں بیٹھا ہے۔ یہی انسانوں کا حال ہوگا اس وقت۔ خدا کریم جو کہ اصلی مالک ہے سب کے نظام کا، تو وہ جب اس کی حکومت اور اس کی ملک کا جو ہے مظاہرہ ہوگا تو سارے انسان بالکل ایسے کمزور پڑ جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یہ وہ دن ہوگا جس دن مبتل جو ہے وہ خسارے میں جائیں گے۔ مبتل کہتے ہیں بے فائدہ لوگ، بے مقصد لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی میں مقصد ہی نہیں بنایا، جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ طے ہی نہیں کیا کہ ہم آئے کیوں ہیں، ادھر کیا کرنے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہی۔ یہ لوگ مبتل ہوتے ہیں۔ مبتل یعنی جس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی بھیڑ بکری طرح کھانے پینے سونے اور یہاں زندگی گزار کر آگے جانے کے لیے آیا ہے، یا یہ ہے کہ نہیں وہ ایک انسان بننے کے لیے، ایک کمال اور رتبے اور درجات کو پانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس انسان کو جو کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے جتنا ہو سکے میں نے اپنے مال کمانا ہے، یا یہ ہے کہ کمانا ہے اور کھانا ہے اور زندگی گزارنی ہے، جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچنا ہے، ہر چیز کو اپنی ملک بنانا ہے، ہر چیز کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا ہے۔ یہ اس کا سارا مقصد اور محور ہے اس کی زندگی کا۔ یہ انسان مبتل ہے، یعنی باطل ہے، یعنی ایک خیالی دنیا میں رہتا ہے، حقیقی دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ 4 دن کے بعد یہ بندہ ایسے خس و خاشاک کی طرح بے وجہ جو ہے وہ مر جائے گا، اور آگے بھی اس کی زندگی میں کوئی مقصد وہ نہیں پائے گا۔ خدا کریم فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت ہوگی، یومئذ یخسر المبتلون، یہ جو مبتل ہیں، یہ جو لوگ بلا مقصد اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ جیسے کہ یہاں کا لا یعلمون، اکثریت لا یعلمون کی ہے، جہان میں اکثریت لوگوں کی لا یعلمون ہے، بھیڑ بکری اور گائے بھینس کے بھائی ہیں سارے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ مبتل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جنہوں نے طے نہیں کیا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم یہ زندگی کیوں گزارے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بندہ بھی مبتل ہوتا ہے جو صبح سے شام کر لیتا ہے اور شام کو اس کے کھاتے میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، وہی
جو صبح انسان تھا، جو کل انسان تھا، آج بھی وہی انسان ہے۔ اس میں ایک ذرا بھی ترقی نہیں ہوئی ہے، اس کے ذہن میں ذرا بھی کوئی بہتری نہیں آئی ہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ حیوان تر ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے آج مثلا 5 چالاکیاں کر لی ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں، یا میں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر لیا ہے۔ چالاکیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دھوکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں نے چلے کچھ ہوتے ہیں نا، بھائی میں نے آج نہیں پڑھا، فرض کریں کہ کوئی ہوتا ہے میں ناشتہ کر کے پھر بھائی لیٹ گیا ہوں، سو گیا ہوں، ہاں چلے ٹھیک ہے تم سو گئے ہو، باقی پڑھتے رہیں۔ اچھا جب 9 ہو جائیں گے، 9 بجے یا 12 بجے، تو نے کیا پایا، انہوں نے کیا پایا، تو نے سو کے کیا پایا؟ مثال کے طور پر جو بندہ ایسے کرتا ہے، کبھی کبھار کوئی ہے ایسے جو اس طرح کر جاتے ہیں، اپنی زندگی تو نے ضائع کی ہے۔ یا 10 سارا دن ہی نہیں پڑھے، ہاں آج موڈ نہیں ہے، اٹھا ہی نہیں ہے، کیا ہے جی طبیعت خراب ہے، تو کیا حاصل ہوا؟ فرض کریں تو نے سو لیا، بسترے میں پڑے رہے، پھر کیا ہوا؟ ہاں خوب دوپہر کو اٹھ کے باقی بھی کھانا کھائیں گے، تم بھی کھانا کھاؤ گے، باقی سارے کام اس کے بعد بالکل برابر ہو جائیں گے۔ خود اس 4 گھنٹے میں جنہوں نے پڑھا انہوں نے کچھ نہ کچھ زندگی کو کسی مصرف میں لگایا، انہوں نے 4 گھنٹے اپنی زندگی بیچ کر کچھ حاصل کیا۔ آپ نے بیچ کر کیا حاصل کیا؟ سوئے رہے ہیں، کیا حاصل ہوا ہے، کیا ملا ہے آپ کو؟ ہاں تو یہ مبتل ہوتے ہیں ایسے انسان، اور یہ ہماری زندگی میں بہت ہے، ہم تو گنتے ہی نہیں ہیں۔ ہفتے کے بعد بھی ہم نے کبھی نہیں گنا ہے کہ ہفتہ پہلے مجھ میں اور ہفتہ بعد مجھ میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہر روز گنیں، ہر روز ایک دن، جب آپ اپنی زندگی کا ایک دن لگاتے ہیں تو شام کو حساب کریں کہ آپ نے ایک دن زندگی کا دیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ نے پایا کیا ہے۔ جو جس درجے کا مبتل ہوگا اتنے ہی خسارے میں ہوگا۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یومئذ یخسر المبتلون، وہ جو مبتل ہے وہ خسارے میں رہیں گے۔ اے اللہ سارے مبتل ایک ہی درجے کے خسارے میں نہیں، جتنا جو مبتل ہے اتنا ہی خسارہ ہے اس کا۔ جس نے اپنی 70 سال زندگی، 80 سال زندگی میں فرض کریں کہ 10 سال فائدہ اٹھایا ہے تو 70 سال وہ مبتل ہے۔ اگر کسی نے 20 سال اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ 60 سال اپنی زندگی میں مبتل ہے، اپنی زندگی کو اس نے باطل قرار دیا ہے۔ اور اگر جو ہے اس سے زیادہ کوئی ہے، ابھی آپ تھوڑا سا کبھی میں اس لیے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، ابھی جوان ہیں آپ، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں، اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، جو ہم نے مدرسے میں آپ دوستوں کے لیے پڑھائی کا شیڈول سیٹ کیا ہوا ہے وہ 7.5 گھنٹے ہے۔ سارا شیڈول ملا کے کتنا ہے؟ 7.5 گھنٹے۔ باقی 16.5 گھنٹے تو ضائع ہیں، یعنی وہ تو آپ کے اختیار میں، وہ تو آپ کے ویسے ہی گزر رہے ہیں۔ جو مدرسے کا پروگرام آپ کے لیے طے کیا گیا ہے وہ کتنا ہے؟ 7.5 گھنٹے ہے۔ 4 گھنٹے صبح والے گن لیں 8 سے 12 تک، اور 1.5 گھنٹہ پچھلے ٹائم اور 2 گھنٹے رات کو، اگر یہ ہوں تو، نہیں تو 7 گھنٹے بنتے۔ باقی 17 گھنٹے تو آپ کے ویسے ہی جا رہے ہیں۔ ان 7 گھنٹوں میں بھی آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، بالکل ہمارا شیڈول بڑا ٹائٹ ہے۔ ہاں 7 گھنٹے صرف زندگی کے مصروف ہیں آپ کے، اور وہ بھی ان 4 گھنٹوں میں آپ خود دیکھ لیں کتنا کو پڑھتے ہیں، اس 1.5 گھنٹے میں کتنا پڑھتے ہیں، اس 2 گھنٹے میں کتنا کوئی بندہ پڑھتا ہے۔ ہاں کوشش ہوتی ہے کہ چلیں یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بھی گپ شپ میں گزر جائے۔ خدا کریم فرمائے یومئذ یخسر المبتلون،
یہ جو مبتل ہیں، یہ جو باطل زندگی گزارے ہیں، یہ جو بے فائدہ زندگی گزارے ہیں، یہ جو بے مقصد زندگی گزارے ہیں، یہ جو ٹائم پاس کر رہے ہیں صرف، یہ سارے خسارے میں ہیں، اس لیے کہ اس ٹائم کے بدلے یہ کچھ حاصل کر سکتا تھا، یہ کیش تھی، زندگی کی کیش تھی، اس کے بدلے میں کچھ اچھی چیز حاصل کر سکتے تھے، وہ حاصل نہیں کی ہے، اور اب کیا بن گئے؟ مبتل۔ یہ ایسے ہی ہے جس کے پاس لاکھ روپے کا فرض کرے سودا ہو، لیکن وہ ایسے ہی جناب بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کچھ بھی لے نہیں رہا ہے۔ لاکھ روپیہ کسی کو 10 دے دیتا ہے، کسی کو 20 دے دیتا ہے، کسی کو 100 دے دیتا ہے، بلا وجہ بغیر اس کے دے رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے۔ ہم بھی زندگی کو ایسے ہی پھینک رہے، ایک دن ادھر پھینک دیا، 4 دن ادھر پھینک دیے، 2 دن مامے کے گھر، 4 دن خالہ کے گھر، یہ 5 دن شادی میں، یہ 10 دن جو ہے وہ پتہ نہیں عرس پہ جا رہا ہے، یہ اتنے دن کھیل لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں پروگرام ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے۔ اس طرح زندگی کو ہم بانٹ رہے ہیں، اور آخر میں کیا ہوگا؟ یومئذ یخسر المبتلون، یہ جو بے مقصد اور بے حاصل زندگی جنہوں نے گزاری ہے، یہ سارے خسارے میں ہیں۔ اور ہم سب، اسی لیے خدا نے اٹل ایک قانون دے دیا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، یعنی اپنی زندگی کے برابر کچھ حاصل صحیح نہیں کر رہا ہے، جتنا اس کو حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے، انسان خسارہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کی کیش دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لے نہیں رہا ہے، یہ جو لے رہا ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے وہ جو لے رہا ہے، ویلے زندگی تو گزر جائے گی۔ میں نے دوستوں کو مثال کے لیے یہ کتنی بار کہا ہے کہ ہماری زندگی برف کی مانند ہے، صبح آپ کے پاس برف کا بڑا سارا ڈھیلا جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، اگر تو شام تک آپ کی برف بک گئی، ٹھیک ہے، وہ تو ہوگی آپ کے فائدے میں، اور اگر آپ کی برف نہ بکے تو پھر کیا ہوگا؟ برف ہے تو پانی ہونا ہے، شام تک، دوسرے دن تک برف ختم ہو جانی ہے، چاہے آپ بیچ لیں چاہے نہ بیچیں، بس بہتر ہے کہ کیا کر لیں، اس برف کو بیچ لیں۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح برف کی طرف جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، بہتر ہے کہ زندگی بیچ کر اس کے بدلے میں حاصل کریں تاکہ مبتل نہ بن جائیں۔ اس دن مبتل لوگوں کا خسارہ ہی خسارہ ہے، جنہوں نے اپنا ٹائم پاس کیا ہے، بیٹھے ہیں گپ شپ میں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، موبائل پہ بیٹھے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہاں جی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا جی؟ اب منظر یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے نبی تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ اب یہاں یہ جاسیہ کا اصلی معنی ہے کہ واقعاً ایسے گھٹنوں کے بل سارے گرے ہوئے ہوں گے لوگ، یا یہ ہے کہ یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے اس بات سے کہ کیا ہوں گے؟ اندر سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اندر سے کیا ہوا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے، یعنی مان لیتا ہے۔ انسان جب شکست کھا جاتا ہے تو وہ اندر سے کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، شاید یہ مراد ہے، لیکن کہہ رہے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اپنے ریکارڈ لے آئیں، سب کو کیا کہا جائے گا؟ اپنا ریکارڈ لے آئیں، اپنے ریکارڈ کی طرف آ جائیں۔ کتابہا سے مراد وہ ریکارڈ ہے جو ہمارا سب کا موجود ہے، کتاب یعنی مکتوب، یعنی وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے، سب اپنے اپنے ریکارڈ کی طرف آ جائے۔ اور یہ کتنا ماڑا دن ہوتا ہے جس دن بندے کو اپنے ریکارڈ کی طرف لے جائے۔ مثلا میرا پچھلے ہفتے کا ریکارڈ دیکھیں، ہاں جی ہفتے کا دن شروع ہوا، کیا کیا؟ ہاں جی کچھ حاصل نہیں کیا، سارا دن گزر گیا، ہاں کوئی اچھائی کھاتے میں نہیں ڈالی،
اگلا دن گزر گیا، اگلا دن گزر گیا، بلکہ کئی جگہ میں نے دھوکہ بھی دیا، کئی جگہ میں نے جھوٹ بھی بول لیا، کئی جگہ میں نے دوسروں کا حق بھی مار لیا، کئی جگہ پتہ نہیں کیا کیا۔ ہاں، کھاتے میں خسارہ اور نقصان لکھے ہوئے، اب میرا ریکارڈ میرے سامنے رکھا جائے تو میں نے تو پھر کیا ہونا ہے، خود بخود ہی ٹانگیں کانپنی ہیں اور گھٹنے زمین پہ جا لگنے ہیں۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت کو اس کے ریکارڈ کی طرف بلایا جائے گا کہ ہاں دیکھو، آؤ اپنا ریکارڈ دیکھو۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے کمایا ہے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو آپ کرتے تھے وہی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، کوئی اور چیز نہیں رکھی جائے گی، وہی جو آپ کرتے تھے، جو آپ اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے وہی آپ کے سامنے، آپ کا اپنا کیا ہوا آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو آپ کرتے تھے، عمل کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے۔ ہاں، یہاں کبھی بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ جیسے آپ سوچتے تھے ہم آپ کی سوچ آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ ہم سوچتے بڑا اچھے تھے، ہاں ہم اے اللہ ہم تجھے مانتے تھے، بڑا اچھا سوچتے تھے، نبی کو بھی مانتے تھے، ہاں سیدی مرشدی یا نبی کہتے تھے، ہاں، یا پھر جو ہے کیا ہے، گلی گلی علی علی چمن چمن، ہاں یہ بولتے تھے ہم، ہماری سوچ بڑی اچھی تھی۔ یہاں تو بالکل بھی خدا کریم کہہ رہے کہ نہیں، سوچ اپنی پاس رکھو، جو کیا ہے وہ، جو سوچ ہے اس کے مطابق اگر کچھ کیا ہے تو وہ دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، سوچ تمہاری اچھی ہوگی، ہر انسان کی اچھی سوچ ہے، کون سا انسان ہے دنیا میں جس کی سوچ اچھی نہیں ہے؟ پورے جہان میں آپ سروے کر لیں، کوئی انسان جھوٹ کو برا نہیں کہے گا، کوئی انسان ظلم کو اچھا نہیں کہے گا، کوئی انسان چوری کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ پورے جہان میں یہ سوچ تو سب کی ہے، یہ کوئی ہماری نہیں ہے صرف کہ ہم بڑے نیک کردار کے لوگوں کو سارے جہان والے اچھا جانتے ہیں۔ نیک کردار کا بندہ وہ، چاہے وہ کافر ہو، سارے اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ حاتم طائی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، اچھا انسان تھا یا برا تھا؟ کسی نے سنا ہوا ہے حاتم طائی کے بارے میں؟ ہاں، اچھا تھا یا برا؟ اچھے سنا ہوا ہے یا برا سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ کافر تھا، وہ حاتم طائی مسلمان ہو کے نہیں مرا ہے، کافر مرا ہے۔ نبی کے زمانے میں اس سے پہلے، تھوڑا پہلے فوت ہو گیا وہ۔ خوب اچھا انسان ہے، ہر کوئی اس کو اچھا کہہ رہا ہے، وہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اگر علی کو اچھا سمجھتے ہیں تو بہت بڑی کمال کر دیا آپ نے، بہت بڑا کام کر دیا جی، آپ امام علی کو اچھا جانتے ہیں، یہ کیا کمال ہے اس میں؟ آپ نے رسول کو مان لیا، کیا کمال آپ نے کیا ہے؟ خوب اچھے انسان کو سارے ہی اچھا سمجھتے ہیں، وہ اچھے تھے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ان کو اچھا جانیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں نیگیٹو نظر رکھیں گے تو آپ برے ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ ہماری سوچ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ہاں اگر ان کی شخصیت سے، ان کی اچھائی سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے تو وہ ہمارا۔ اس لیے خدا کریم فرمائے الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ آپ عمل کر کے لائے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ جو آپ اچھی سوچیں رکھتے تھے وہ ہر کوئی رکھتا تھا، ہاں وہ تو ایک مینڈک بھی جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، جہان کے بارے میں وہ بھی اچھی سوچ رکھتا ہے، اس سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بڑے پلان بتائے گا۔ یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے کہ انسان اچھی چیز کو اچھا سمجھے؟ آسمان بلند ہے،
میں مانتا ہوں کہ آسمان بلند ہے، اب اس کی بلندی سے مجھے کیا مسئلہ تب ہے کہ جب میں بھی بلندی حاصل کروں، میرا فائدہ تو تب ہے کہ اس کی بلندی کو دیکھ کر میں بھی بلندی کو حاصل کروں، نہ یہ کہ صرف بس اس بات پہ خوش رہوں کہ آسمان بہت بلند ہے، اور میں صبح سے شام تک کہتا ہوں ہاں جی آسمان بڑا بلند ہے، آسمان، اس سے کیا حاصل ہوا؟ یا آپ یا میں مثلا کہتے رہیں کہ ائمہ اس طرح تھے، وہ اس طرح تھے، وہ فلاں تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے، وہ تھے، پھر اگر تیری زندگی میں مؤثر نہیں ہے تو تیرے اس کہنے سے کیا ہونا ہے؟ ہاں اچھا، اس دن جب ان سب کو وہی کچھ دیا جائے گا جو انہوں نے کیا ہے، اے اللہ آپ کے پاس کدھر سے یہ سارا سلسلہ؟ آپ کو کیسے پتہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے؟ ہاں جو اگر کیا بھی ہے تو میں ممکن ہے کہوں کہ اب میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، ہاں جیسے کہ ہوتا ہے کبھی کبھار، ہاں بھائی یہ گند کس نے پھیلایا ہے؟ پتہ چلے گا کہ باہر سے آ کے پھیلا گئے، ہاں ٹافیوں کے ریپر ہوں، دوسرے پاپڑوں کے ریپر ہوں ادھر ادھر بھائی، یا چھلکے ہوں یا دوسرا گند، ادھر کس نے ڈالا ہے؟ صاحب جس سے بھی پوچھیں گے پتہ نہیں، جس سے پوچھیں گے پتہ نہیں، ادھر بھی ایسے کرے گا انسان، ہاں کہ اے اللہ پتہ نہیں میں نے تو نہیں کیا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، ہاں ہو سکتا ہے نا، بلکڑ بھی تو بہت ہے، ہاں اپنی خرابی کو کر کس کو یاد رہتا ہے؟ ادھر بھی ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ اللہ پتہ نہیں ہو گیا اسی میں مجھے یاد نہیں ہے، ہاں کہیں گے ایسے انسان؟ خدا کریم کہتے ہیں ہاذا کتابنا، یہ جو ریکارڈ ہے نا یہ ہمارا ریکارڈ ہے، کیا ہے؟ ینطق علیکم بالحق، ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھے گا، ینطق بالحق یعنی حقیقت جو ہے وہ سامنے، کس طرح آیا اللہ لکھا ہوا ہے یا کیسے آپ جو ہے ہمیں پتہ چلے؟ ہاں ہم ممکن ہے پڑھ ہی نہ سکیں، ان پڑھے ہوں، لکھا ہوا ہے فرشتوں کا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہاں کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، انا کنا نستنسخ، ہم اس کی ایک کاپی کرتے تھے، جو آپ کرتے تھے ہم اس کی ایک کاپی ساتھ بناتے تھے، فلم کی صورت میں، کلپ کی صورت میں، انا ہم تھے، نستنسخو، نستنسخو کا مطلب ہے کہ بالکل عین مطابق کاپی بنانا، دوسرا نسخہ بنانا اسی چیز کا، جیسے کہ سمجھے دو نسخے ہیں، ایک تھپڑ اس نے مظلوم کو مارا، وہی تھپڑ عین ہی جو ہے نا وہ اس ریکارڈ میں موجود ہے کہ وہ بندہ ہے، اس کو اس وقت اسی سارے انوائرمنٹ میں وہی بندہ اس کو تھپڑ مار رہا ہے، ہاں میں یہ کون ہے؟ اب کوئی کہے گا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں یا مجھے بھول گیا ہے یا اے اللہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ تو کوئی اور ہوگا، اتنا واضح وہاں رکھا ہوا، اس سے بڑھ کر یہ آج کی دنیا کی باتیں ہیں، یہ اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی، جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت صرف ریکارڈ کا کتابت کی صورت میں لکھا جاتا تھا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں نے نہیں دینے ہیں، صرف لکھنے پر، اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، لیکن قرآن نے وہ بات کر دی جو آج بھی ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ نسخہ اس کا یعنی میری آواز کا نسخہ جو ہے یہ اس میں ایک دوسرا نسخہ ادھر بنتا جا رہا ہے، یا اس کا جو یہ اس میں ویڈیو کلپ ہے اس میں بھی اسی طرح ایک دوسرا نسخہ، اس کا تصویری نسخہ جو ہے وہ سامنے وہ بن رہا ہے،
اسی طرح ہمارے ہر کام کا تصویری نسخہ، اس کے آواز کا نسخہ، اس کے ہر قسم کے باقی حالات کا نسخہ ہے، وہ چیزیں بھی شامل ہوں گی جو ہمیں بھی پتہ نہیں ہوں گی، جن کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہیں، اور ساتھ گواہ بھی موجود ہوں گے۔ یہ تو ابھی ہمارے گواہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گواہ آس پاس میں موجود ہیں۔ یہ در و دیوار ہے، یہ سارے گواہ ہیں ہمارے کسی بھی کام کے۔ ہماری یہ جلدیں، وہ تھپڑ جو لگے گا اس کی جلد جو ہے وہ بولے گی کہ ہاں اس ٹائم میں نے یہ کام کیا تھا اور مجھے اس نے یہ کام مجھ سے کروایا تھا۔ قرآن میں ہے نا کہ جلدیں بھی بول پڑیں گی، انسان کی جلد بولے، اس سے زیادہ اور کیا شاہد ہو سکتا ہے؟ ایسا گواہ کہ جو ہر وقت آپ کے ہر پہلو کے ساتھ موجود ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی جلدوں کو، اپنے چمڑی کو کہیں گے کہ ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جلدیں کہیں گی کہ اللہ نے سب کو زبان دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، ہم نے بول دیا۔ انسان کی جلد ایک ایسی چیز ہے جو ہر سائڈ سے انسان کی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ آنکھیں صرف نہیں ہے کہ یہاں ہیں اور آپ کی کنڈ نظر نہیں آئے گی، کنڈ کی جلد جو ہے وہ وہاں ادھر سے دیکھ رہی ہے، اور گواہ بن رہی ہے۔ اور خدا نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلے کوئی کام کر رہا ہوں۔ بھائی تیرا بہت کچھ آس پاس میں تجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو آپ کرتے تھے ہم اس کی ایک نسخہ برداری کرتے تھے، ہم اس کی کاپی اٹھا لیتے تھے اور اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت بعد میں یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔